السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ناول سناؤں گی 2 روٹیاں ایپیسوڈ 2۔ سرمد کی ہلکی سی کرہ پر وہ لپک کر اس کے پاس گئی۔ وہ پلنگ پر دوہڑا پڑا کڑاہ رہا تھا۔ اس کے پیٹ میں پھر شدید درد ہوا تھا۔ زرینہ نے فکر مندی سے اس کے پیٹ کو ہولے ہولے اپنے ہاتھ سے سہلایا۔ وہ صبح سے بھوکا تھا۔ سویرے جب وہ اٹھا تھا تو زرینہ نے اسے چائے کے ساتھ رات کی باسی روٹی اور تازہ حلوہ دیا تھا۔ اس کے بعد سے وہ کچھ بھی نہیں کھا پایا تھا۔ اس کا پیٹ بالکل خالی تھا۔ اسے اس کے کھانے کی بھی فکر تھی۔ اس کے لیے اس نے خاص طور پر مونگ کی دال کی نرم کھچڑی پکائی تھی اور اس بات پر بھی شکر ادا کیا تھا کہ جب مرتبان جھاڑا تو مٹھی بھر مونگ کی دال اس میں سے ہی نکل آئی تھی، ورنہ پھر کھچڑی پکانے میں اور دیر ہو جاتی۔ کچھ دیر اس کی دیکھ بھال کر کے وہ جلدی سے باورچی خانے کی طرف دوڑی۔ مغرب کے بعد کھانا اس سے مکمل تیار کر کے رکھنا ہونا تھا، ورنہ پھر سب کے موڈ خراب ہو جاتے تھے۔ ابھی اسے آٹا گوندھ کر روٹی بھی پکانی تھی۔ وہ جلدی جلدی آٹا گوندھنے لگی۔ اس کے بازو میں درد کی لہریں سی اٹھیں مگر اس نے پرواہ نہ کی، کیونکہ وہ کسی بھی قسم کی بدمزگی نہیں چاہتی تھی۔ چہرے پر چھاٹی کھنڈروں کی سی ویرانی نے اس کی ساری شادانی اور خوبصورتی کو ختم کر دیا تھا۔ اس کا حسن گہنا گیا تھا اور جوانی پر مفضلی کی چھاپ تھی، مگر وہ پھر بھی جی رہی تھی، کیونکہ اس کی زندگی کا محور اب سرمد تھا، جس کی اسے بہت فکر تھی۔ وہی اسے اندھیرے میں روشنی کی کرن لگتا تھا۔ اسے پوری امید تھی کہ سرمد اس کے جیون سارے دکھ اور سارے درد دور کر دے گا۔ آٹا گوندھ کر اس نے مونگ کی کھچڑی میں چمچہ چلایا۔ کھچڑی تقریباً تیار ہی تھی۔ اسے دم پر رکھ کر وہ اس میں بگھارنے کے لیے پیاز کترنے لگی، اور پیاز کترتے ہوئے جلدی اور بے احتیاطی کی وجہ سے کھچڑی کی دھار اس کے انگوٹھے کے پرانے کچے زخم میں اتر گئی۔ اس کے منہ سے سسکاری ہی نکل گئی۔ کچے زخم ابھی تک ہرے تھے اور ہر یار ہی دو دل کی امید کرتی تھی۔ ان زخموں کو ابھی کبھی یاد نہیں کرے گی، مگر انجانے میں وہ زخم خود بخود کریدنے لگتی۔ اس کی بے رونق آنکھوں میں منیالے آنسو بھر گئے۔ زندگی روگ بن گئی تھی اس کے لیے۔ اس کے شوہر حمید نے اسے کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑا تھا۔ جس دھوم دھڑکے اور شان و شوکت سے وہ بیاہی گئی تھی، حمید نے رتی بھر بھی اس کی قدر نہ کی اور نہ ہی اس کے جہیز سے مرعوب ہوا۔ وہ ایک ظالم، سخت گیر اور وحشی آدمی تھا اور بیوی کو پیر کی جوتی سمجھتا تھا۔ فیروزہ نے تو یہ سمجھا تھا کہ بیٹی کو لاکھوں کا جہیز دے کر وہ حمید کا سر جھکا دے گی، مگر وہ اس قدر پھنسے فنے خان ثابت ہوا کہ فیروزہ اور زرینہ کو 8 آنسو مار دیا۔